تو آئیے آج جانتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے، ان کے پاس کون سا علم تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی۔ علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی، اس کے متعلق مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ابن ذاکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں پر ایک بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ تم میری وفات کے بعد میرے جسم کو ایک غار میں رکھ دینا، یہاں تک کہ سکون پا جاؤں، تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اپنے پاس رکھا۔ جس وقت اللہ نے زمین پر طوفان بھیجا تو پوری زمین ایک زمانہ ڈوبی رہی۔ پھر طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام واپس شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں شام، حام اور یاسس کو نصیحت کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اس غار سے لا کر شام میں دفن کر دو جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو ان لڑکوں نے کہا، زمین وحشتناک ہے، نہ کوئی زمین سے مانوس ہے اور نہ کوئی وہاں کا راستہ جانتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے دعا کی ہے جو ان کے جسم کو دفن کرے گا تا قیامت زندہ رہے گا۔ پھر آپ کا جسم اسی طرح رہا یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی سگی اولاد جن کا نام خضر تھا، انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہیں گے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اللہ کے ایک نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے وزیر تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات ایک چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے، جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ تو ریق کے باب یوحنا کا ذکر یوں ملتا ہے، پھر اس میں مجھے بلور کی طرح چمکتا آب حیات کا دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر شہر کے درمیان میں بہتا ہے، اور دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت خضر علیہ السلام اور تیسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہیں، جن میں سے صرف حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ہی وہ پانی نصیب ہوا۔ روایتوں کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے قدیمی تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا، سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمے حیات سے پانی پی لے گا تو اسے موت نہ آئے گی۔ اسی لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ ذوالقرنین علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ آب حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے لشکر سے 360 لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر حضرت خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو ہدایت دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں ہو جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی لمبے سفر اور دشواری کے بعد آخرکار یہ لوگ اس چشم تک پہنچ گئے اور واپس آئے تو ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، سب اپنی اپنی مچھلی جمع کروا دیں۔ لہٰذا سب نے اپنی اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کی۔
سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشم میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ آب حیات غوطہ لگانے اور مقدر پانی پینے کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کو کبھی موت نہ آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی حضرت خضر علیہ السلام ملاقات کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ اس کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو ایک الہامی علم عطا کیا گیا تھا جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں اللہ نے جو انہیں علم عطا کیا ہے وہ انہیں بھی سکھا دے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلد بازی اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام وہ علم مکمل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سکھا پاتے۔ بعض علماء نے اس واقعے کو دلیل بنا کر حضرت خضر علیہ السلام کو نبی قرار دیا، کیونکہ ایک پیغمبر کو ایک عام بندہ کوئی علم نہیں سکھا سکتا۔